ووٹ دینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مذہبی جماعت والے ووٹ مانگیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک مستقل دین ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قانون بنے گا، دستور بھی وہ ہے، قانون بھی وہ ہے، تو اس کے مطابق ہر قانون بنے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں، زیادہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بعض اوقات تقسیم ہو جاتے ہیں ووٹ، 5-7 آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے جس کے زیادہ ہو جائے تو بہرحال جس کے زیادہ ہو جائے وہ ممبر بن گیا۔ اب یہ ممبر حضرات جو ہیں وہ اسمبلی میں جا کر جو قانون بنا دیں، اگر وہ یہ قانون بنا دیں کہ شراب جائز ہے تو جائز ہو جائے گی، اگر یہ قانون بنا دیں کہ شراب ناجائز ہے ملک میں تو وہ ناجائز ہو جائے گی۔ ایوب خان کا زمانہ تھا اور سید حبیب الرحمن شاہ صاحب راول پنڈی والے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی کی کارروائی سن رہا تھا تو ایک صاحب نے یہ بل پیش کیا کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، تو اس کے حق میں اس نے تقریر کی، اور بھی کچھ حضرات نے زبردست تقریریں شراب کے خلاف قرآن کی آیات پڑھی۔ سپیکر صاحب کہنے لگے بھئی اب بحث ہو گئی، اس کے خلاف کسی نے کوئی تقریر نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمارے معزز ایوان کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ووٹ جس کے زیادہ ہو جائے نا وہ بات مانی جائے گی، تو اب ہم ووٹیں کراتے ہیں کہ شراب جو ہے ملک میں جاری رہنی چاہیے یا اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ تو ووٹنگ جب ہوئی تو وہ لوگ بڑھ گئے جو کہتے تھے کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک مولوی ذاکر صاحب ہوا کرتے تھے، جنگ کے معذور تھے، کرسی پر آتے تھے، انہوں نے کہا ساتھی سے میری کرسی جلدی یہاں سے نکال لو، کہیں اللہ کا غضب آ کر اس کی چھت نہ گر پڑے۔ لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں ملک کے اندر شراب جائز رہی۔ یہ تو بھٹو صاحب نے جب علماء نے بہت زور دیا اور انہوں نے سمجھا میری کرسی جاتی ہے تو انہوں نے 2-3 کام کیے تھے۔ ایک تو شراب پر پابندی لگا دی، ایک جمعہ کی چھٹی کر دی، اور ایک قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، غیر مسلم قرار دیا۔ یہ ان کے اچھے کام ہیں بہرحال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جو اکثریت کہتی ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ان کا رب بھی عوام، ان کا رسول بھی عوام، ان کا دین بھی عوام، ان کا مذہب بھی عوام۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ عوام کی حکومت عوام پر، عوام کے ذریعے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے بھائی، اسلام کے تو مخالف ہے، یہ ضد ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی پہلے یہی کہتی تھی، اس کے بعد جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی اس میں یہ انہوں نے مانا کہ پاکستان کے قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ تو جماعت اسلامی نے کہا کہ اب یہ جو ہے نا یہاں کا قانون یہ اسلام کے مطابق ہو گیا، اب یہاں ووٹ دینا بھی جائز ہو گیا۔ لیکن کتنے ہی قانون اس وقت دستور کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ فوج اس سے مستثنا ہوگی، اور اسی طرح بازار مستثنا ہوگا، سود جو ہے سود مستثنا ہوگا، فلاں چیز مستثنا ہوگی، فلاں چیز۔ عملاً اس کو معطل کر دیا قرآن و سنت کو۔ اس لیے ہماری دانست کے مطابق تو ووٹ کے ذریعے نہ کبھی دنیا میں اسلام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے وہاں جو لیبیا کے ساتھ ملک ہے وہاں اکثریت بھی حاصل ہو گئی، لیکن فرانس نے اسے مداخلت کر کے اسے ختم کر دیا۔
ووٹوں کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو اس ووٹ والے سلسلے سے بالکل فارغ ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، نہ ہم ووٹ دیتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہہ کر کے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہم ووٹوں کے ذریعے سے اسلام لانا چاہیے۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری دانست میں ان کا کام یہ درست نہیں ہے۔ مصر میں ایسا ہوا کہ وہ بڑا زبردست عوام کی طرف سے مطالبہ ہوا شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا بھئی چلو ووٹ کرا لو، ووٹ کرایا تو وہ بڑھ گئے جو شراب پر پابندی نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے خود کہا بھئی حصہ لو، جس کے ووٹ بڑھ جائیں گے اس کی بانی جائے گی۔ اگر وہ حصہ نہ لیتے تو وہ کہہ سکتے تھے بھئی تمہارا کام غلط ہے، تم سب کے سب بھی اگر کہو شراب جائز ہے پھر بھی غلط ہے، تو پھر تو ٹھیک تھا نا۔ جب اس کھیل، اس ناپاک خبیث اور نجس کھیل کے اندر ایک آدمی شریک ہو جاتا ہے پھر وہ ہار جاتا ہے، پھر وہ یہ کہہ نہیں سکتا بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو کہ تم کھیل میں شریک تھے بھائی، تم بھی ووٹوں میں شریک تھے، تو تم اب شکست کھا گئے ہو تو تمہیں اب ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم نہ ووٹ دیتے ہیں، نہ ہم ان کے اس کھیل کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کے ان قوانین کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو مانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔